ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم محترم جناب پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کے پاس خانقاہ قریشیاں مورگا روڈ راولپنڈی حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے روحانی گفتگو کریں گے، اجازت ہو تو تھوڑی سی؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ آپ کا پورا نام، والد محترم کا نام؟ جی نام تو آپ نے بول دیا خود ہی، ٹھیک ہے۔ اقبال قریشی نام ہے جی، قریشی خاندان سے تعلق ہے، ماشاءاللہ۔ تو میری نسبت ان کے قبیلہ سے ہے، زمانہ کھا رہا جن کے وسیلہ سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اپنی تعلیم اور تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتا دیں۔ میں نے اسکول کی تعلیم اسلام آباد میں حاصل کی، میٹرک تک۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہاں پر ہی ہم نے فرسٹ ایئر میں امتحان لیا، ایڈمیشن لیا، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ مدرسے کا تعلیم زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک، حفظ تو پہلے کر لیا تھا صحیح، میٹرک کے ساتھ ہی۔ پھر وہاں سے الحمدللہ عالم کا کورس کیا جو درس نظامی کہلاتا ہے، 8 سال کا۔ اس کے بعد پھر امتحان دیا ہائر ایجوکیشن کے تحت، اس کا ہمیں ڈگری ایم اے اسلامیات کی مل گئی۔ تو اس طرح وفاق کی بھی سند ہے ہمارے پاس، اور ہائر ایجوکیشن کی بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو کیا۔ پھر کیونکہ خاندان میں ہمارے، میں خود ہی صرف اس لائن میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ خود تجارت سے منسلک تھا، اسلام آباد میں بہت اچھا بہترین بڑی مارکیٹ میں کاروبار آج بھی ہے۔ اسی تجارت کی برکت سے کبھی مدرسہ پڑھتے ہوئے بھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا کہ یہ زکوٰۃ کا ہے اور یہ میرے لائق نہیں، یہ طلبہ کا حق ہے، بلکہ آج تک میں نے الحمدللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچا کے رکھا ہے۔ تو چونکہ اس چیز میں منسلک تھے، بزنس سے، کاروبار سے ہی شروع سے، اللہ کا فضل ہے، 35 سال ہونے والے ہیں، تو اللہ نے اس میں ترقی بھی دی ہے۔ تو خاندان میں چونکہ میں خود ہی اس لائن میں آیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بڑھایا۔ اور جتنے لوگ جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ دینی علماء کا نہیں ہوتا، جب وہ اس لائن میں آتے ہیں تو اللہ ان سے کام زیادہ لیتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں علماء کے۔ تو آپ روحانیت کی طرف کیسے آئے؟ وہ بھی گجرانوالہ سے ایک نسبت ہے، جیسے کہ آپ گجرانوالہ ہیں۔ نصرت العلوم مدرسے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حدیث کے استاد مولانا مفتی عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور مولانا عبد القیوم ہزاروی، یہ دونوں احراری تھے، اور شیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو لانے والوں میں سے ہیں، یہ مدرسے کے بانیوں میں سے ہیں۔ تو ان کا مدرسے میں، چونکہ یہ پرانے بزرگوں میں سے تھے، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے LLB اور پھر یہ دورہ کیا، تو بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ تو یہ وہاں سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے، تو میں چونکہ کاروبار کرتا تھا تو ان کی خدمت بہت کرتا تھا میں، تو مجھے وہ خود ہی کہتے تھے کہ آپ چلے کاٹ لو، ایسے آپ آ کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے پیر دباتے ہیں، مجھے کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میرے پاس کون آئے گا؟ کہتے ہیں دنیا آئے گی، نوٹ کر لو۔ تو میں نے ان کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن انہوں نے مجھے پھر بار بار کہا، تو الحمدللہ 5 سال پھر میں نے ان کی خدمت کی، انہوں نے مجھے ساری چیز سکھائی۔ وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے بیٹے تھے، اور اللہ کے فضل سے 2002 میں ان سے تکمیل کی تھی میں نے، آخری اس کی، اور ان کی وفات، ان کی زندگی میں نے عملیات نہیں کی، بالکل یہ کام، اور پھر بعد میں ان کی وفات کے 5 سال بعد شروع کیا ہے۔ اچھا جی، آپ سے سوال کروں گا کہ معرفت الہی ایک علم ہے یا کیفیت کا نام ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ جو معرفت ہے نا، یہ اولیاء اللہ ایک مقام ہے۔ انسان جب اللہ رب العزت کی زیادہ اطاعت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، تو حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، یعنی وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو منصور نے جو کہا تھا نا ان الحق، وہ بھی ایک معرفت کی ایک قسم تھی،
لوگ اس کو نہیں سمجھتے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا مدلل لکھا ہے, چونکہ جہاں یہ ابن عربی نے پڑھا جامعہ قربیہ میں, اس مدرسے میں موراکو گیا ہوں, دنیا کا پہلا مدرسہ, وہاں ہم نے ان کی کتابوں کی اسٹڈی بھی کی. اصل میں معرفت یہ ہے کہ بندے کی اندر کی آنکھ جاری ہو گئی. اب یہاں لوگ بینا نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ دین والے ہو کر بھی ان کی معرفت کی آنکھ نہیں کھلتی, اور اصل میں جس کی معرفت کی آنکھ کھل جائے تو یہ ہے اتقوا فراست المومن, کہ مومن دھوکہ نہیں کھاتا اور وہ تیز ہوتا ہے, اور اس کی معرفت اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دشمن کو پہچان لیتا ہے. جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حلیہ بدل کے اس کے اندر وہ پہنچے یہودیوں کے مجمع میں, تو اس نے ایک دم اس کی زبان بند ہو گئی. یہ معرفت ہے. آپ جس دنیا میں بھی ہوں گے آپ کی جو ہے نا اس پہ تجلی پڑے گی. تو اس نے ایک دم کہا داخل فینا فی محمدی, کہ یہاں کوئی محمدی داخل ہوا ہے. اب یہاں لاکھوں محمدی ہیں لیکن ان کے رونے سے کوئی انقلاب ہی نہیں آتا. اصل معرفت یہ ہے کہ آپ کا اثر دنیا پہ پڑ جائے. آج دنیا کفر ہم سے ڈرتی نہیں ہے, ہم اس سے ڈرتے ہیں. کیا ہم طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور تو نہیں ہو؟ دیکھیے یہ تو علم کی بات ہے. آج لوگوں کو طریقت اور شریعت کی آگاہی نہیں ہے. یہاں بہت بڑی تعداد ایسے ہے جو تصوف کو بھی نہیں سمجھتے اور عملیات کو. یہ دونوں علم ایک ہی ہیں, اصل میں جدا نہیں ہیں. امام غزالی سے دیکھ رہے ہیں, عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑوں کو, تو طریقت اور شریعت اور طریقت کو آج جدا کر دیا گیا. طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے, شریعت طریقت کے تابع نہیں ہے. یہاں کیا ہے کہ آج ہم جو ہے ہمارے ہاں جو جاہل لوگ ہیں انہوں نے بدنام کیا ہے صوفیزم کا نام لے کر. یہ وہ کیا کرتے ہیں کہ غیر شرعی افعال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ طریقت ہے. جب طریقت کو آپ شریعت کے تابع کریں گے تو وہ اصل میں آپ کو ولایت دلوائے گی, اور اگر آپ طریقت کو الگ کر دیں گے اور شریعت کو الگ, تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے, پہلی حدیث جبرائیل, مل احسان, وہ مل احسان ہی تو طریقت ہے. اس سے پہلے سوال تھے مل ایمان, جو ہے مل اسلام, وہ حضرت جبرائیل نے سوال کی شریعت کے. جب طریقت کی بات ہوئی تو حضور نے فرمایا انت, اس نے کہا بتاؤ کہ احسان کیا ہے, تو حضور نے کہا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ طریقت ہے. یہ شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے. طریقت یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں اللہ کی, کہ آپ کو ہر جگہ اللہ نظر آئے, پھر آپ گناہوں سے بچیں گے. اچھا جی, اگلا سوال آپ سے کروں گا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ دیکھنے سے 40 دن کی مقبول عبادت ضائع ہو جاتی ہے, تو یہ وظائف اور یہ سلسلہ کرنا کہاں تک جائز ہے, ذرا اس کی وضاحت. ہاں یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے. دیکھیے ہاتھ دیکھنے کا ذکر نہیں, قومس کے پاس, نجومی کے پاس, حساب داں کے پاس جانے سے آپ نے یقین نہ بھی کیا, مسلم شریف کی حدیث ہے آپ کی 40 دن نماز رد. اچھا یہاں ایک نجومی ہے جو فیوچر کا حال بتاتا ہے, مستقبل آپ کو بتاتا ہے. ایک حساب کرنے والا کہتا ہے جی آپ کا ہاتھ دیکھ کے میں یہ بتاتا ہوں. یہ سب جھوٹ ہے. یہ لعنت اللہ علی الکاذبین, وہ ریڈی لگا کے روڈ پہ بیٹھے ہوئے طوطے کا فال نکال رہے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. میں یہاں گدی پہ بیٹھ کے, میں میرا یوٹیوب دیکھے, میں ہر چیز توحید کی بات کر کے شرک کی رد کرتا ہوں. میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں مارتا. اللہ نے ہمیں قرآن سے صحیح منسلک کیا ہے. میں گدی پہ بیٹھا ہوں, باہر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش ہے, صبح سے رات تک کیا رش ہوتا ہے. میں ان کو بھی درس میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے دن کو کیا کھایا, الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے؟ بالکل صحیح. اچھا رات کو کیا کھائیں گے ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟ نہیں. فیوچر اور پاسٹ میں فرق ہے. پاسٹ آپ کو ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے, حکیم بھی بتا دیتا ہے, یہ غیب کی خبر نہیں ہے. فیوچر آپ کو جو بتائے گا وہ ان اللہ عند علم الساعہ, سورہ لقمان کے آخری آیت, 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو نجومی ہے یا جو حساب والا ہے, جو قرآن سے ناشنا ہے, جادوگر ہے, وہ آپ کو کہے گا کہ میں آپ کا مستقبل بتا سکتا ہوں, آپ کے حالات یہ ہوں گے, آپ کا ہفتہ ایسے گزرے گا. یہ بندہ ہے جس کے بات نہ بھی مانے تو آپ کی 40 دن نماز قبول ہے. اچھا میرے پاس لوگ آتے ہیں, آ کے بتاتے ہیں جن ہے میرے ساتھ, جادو ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. وہ فیوچر کی نہیں بتاتا, پاسٹ کی بتاتا ہوں, جیسے ڈاکٹر بتا رہا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. اچھا پھر ان کا علاج کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر کر رہا ہے. اچھا ہمارا کام فیوچر نہیں ہے, مستقبل نہیں ہے, ہمارا پاسٹ سے ہے. ڈاکٹر کا بھی یہی ہے. اچھا آپ کو ابھی دیکھیں نا, ہاتھ دیکھ کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے دن کو یہ کھایا, ناشتے میں یہ کیا, تو یہ غیب کی خبر تو نہ ہوئی.
غیب کی خبر کیا ہے کہ ابھی منٹ بعد کیا ہو، 1 سیکنڈ کے بعد کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے. میں کیا نبی بھی نہیں جانتے علم غیب کلی. علم غیب کل اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، ولیوں کو دیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی. سورہ جن میں اللہ نے کہا علم غیب کل جو ہے اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کچھ اپنے نبی کو، سب سے زیادہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کے بعد نبیوں کو دیا، لیکن ولیوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ جتنا چاہے دیتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے فیوچر کی، یہ کوئی نجومی، کوئی حساب داں نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا. جو یہ بتاتا ہے وہ خود جھوٹا ہے، اس کی بات پہ یقین نہ. بہت اچھا، بہت اچھی بات. آج کل ہر دوسرا شخص درویش بننے کا دعوے دار ہے. اس چیز کو پرکھنے کے لیے کوئی کسوٹی یا کوئی معیار ہے انسان کے پاس؟ دیکھیے درویش اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے جوڑے. جیسے نا وہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اصل میں اللہ جب کسی کو قرآن یا حدیث یا فقہ کی حکمت دیتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، ولیکن کونوا ربانی کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ رب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے کہ آؤ جی میری درگاہ پہ آ کے حاضریاں لگاؤ، میرے مرید بن جاؤ، مجھے آ کے سجدے کرو یا مجھ سے مدد مانگو. اللہ کے علاوہ دیکھیں درویش وہ ہے جو آپ جس کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آئے، اور جو آپ کو باتیں کرے تو قرآن، حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور وہ آپ کو اللہ سے جوڑے. جو آپ کو ایسا نہ کرے وہ شیطان ہے روح درویش میں. روح کی اصل کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے روح جو ہے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا مشرکین مکہ نے کہ قرآن میں آیا سورہ کہف میں یسألونک عن الروح، روح کیا ہے، سوال آپ سے پوچھتے ہیں. قرآن میں جہاں بھی یسألونک آیا تو بعد میں قل لازمی آیا کہ پیغمبر آپ بتائیں. اب قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا حکم ہے. اچھا جب یہ حکم نکل جاتا ہے تو جسم بے جان مردہ. پتہ چلا کہ جس کام میں سے اللہ کا حکم نکل جائے وہ مردہ. آپ نے شادی کی، نبی اور اللہ کا حکم نکال دیا تو وہ ڈیڈ ہو گئی، مردہ ہو گیا. آپ نے جانور کو ذبح کیا، اس پہ تکبیر نہیں پڑی تو وہ مردہ ہو گیا. تو جسم میں سے روح نکل گئی، جسم مردہ. تو یہ روح اللہ کے حکم کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اچھا جی اگلا سوال. اور اس پر ایک کتاب الروح ہے امام ابن جوزی کی، وہ پوری مدلل ہے. ماشاءاللہ. کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہ کر پائے؟ اللہ نے بہت سے کام کروائے، اور میں اللہ کا فضل ہے جس کام کو سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. بس ابھی ہمارے پاس اتنا رش اور اتنا لوگوں کا ازدحام ہو گیا ہے، پھر یہاں اجتماع میں اتنا رش ہوتا ہے، جمعے میں، علاج والوں میں، پھر یہاں اعتکاف والوں میں، پھر چلے والوں میں، پھر اجتماع والوں میں، کہ ابھی ہمارے ہے کہ اس کی 7 والی جگہ مسجد کی وہ ہمیں مل جائے، ہم مسجد کو اور توسیع کر لیں اللہ کے بندوں کو. کیونکہ 10 سال میں یہ مسجد عالم اسلام کا مرکز بن گیا، لوگ حیران ہیں. یہ اب نیت ہے کہ اللہ اپنا گھر ہی بنوائے، اور یہی ہمارا صدقہ جاریہ ہے. کوئی ایسا صبر اور شکر میں آپ کسے اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے ابراہیم بن شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں ملے. وہاں ابراہیم بن ادم روڈ ہے مکہ میں. میں ایک دن گیا تو حیران ہو گیا، بہت پرانی بات ہے 15 سال پہلے. تو ابراہیم بن ادم ولایت کے بے-تاج بادشاہ ہیں، تو وہ دونوں ملے آپس میں مکے میں. تو بلخ کا ایک ولی ہے اور ایک، دونوں بلخ کے ولی ہیں. تو ایک بادشاہ تھا اور ایک ویسے ہی ولی ہے. اب مادر ذات ولی ہے، یعنی بچپن سے ولی ہے، اور ایک بادشاہ سے ولایت میں آئے، چینج ہوا. چینج ہونے والے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. لوگ تبلیغ میں جا کے چینج ہو جاتے ہیں، بڑا ان میں زیادہ عاجزی آ جاتی ہے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ روٹی کا کیا کرتے ہیں؟ تو ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ نے کہا مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر. تو ابراہیم ادم نے کہا یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کتے ہاں مل جائے تو کھاتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا مل جائے تو اثار کرتے ہیں، آگے دے دیتے ہیں، اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے. بس کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات کیے ہیں ماشاءاللہ. جو سوچا وہ ملا، جہاں سوچا وہاں پہنچے، جس کے ساتھ تعلق جہاں تک رسائی اللہ نے سب کی. تو بس اللہ تعالیٰ موت تک جو ہے اس نعمت کو باقی رکھے، اور عافیت، عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ لقمہ حلال جتنا کم ہوگا
مشکوک چیزیں کھائیں گے، مشتبہ چیزیں کھائیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماموں ہیں ہمارے نبی کے، انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری دعا ایک دم قبول ہو، تو آپ نے کہا لقمہ مشتبہ کو بھی چھوڑ دیں، مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، بالکل، تو کیسے سامنا کرتے ہیں آپ؟ میں تو لوگوں کی تنقید کو سنتا ہی نہیں ہوں، توجہ ہی نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور مجھے جو ہے امام پیر سیال شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے پاس پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں گئے، تو پیر سیال والے جو تھے انہوں نے ان کو دعا دیتے ہوئے کہا جاؤ اللہ تمہارے حاسدین میں اضافہ کرے۔ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ کیا دعا دے رہے ہیں، محسود تھی میں شالا تو آپ کے حاسد بڑے ہیں، تو کہا جتنا تو کام کرے گا تیرے حاسد زیادہ ہوں گے۔ تو یہ حاسدوں کا بڑھنا کام کے زیادہ ہونے کی نشانی ہے، تو اگر آپ ان کو جواب دیتے رہیں گے تو آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو تنقید والوں کو بائی پاس کریں، جیسے گجرانوالہ کا بائی پاس اور ایک شہر میں داخل ہوتا ہے تو ہم بائی پاس کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے سکون ہے۔ عوام الناس کے لیے میسج؟ عوام کے لیے میسج یہ ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی کو، مقبول آدمی کو، معروف آدمی کو جب دیکھیں تو آج کی زندگی اس کی نہ دیکھیں کہ اس کو بڑی گاڑی ہے، بڑا اس کا پروٹوکول ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا اس کے لنک ہیں، اس کے 30 سال 20 سال پیچھے قربانی کو دیکھیں۔ وہ قربانی جو اس نے رگڑے کھائے ہیں، آج وہ بہت بڑی مل کا مالک بنا ہے، آج وہ بہت بڑی برانڈ کا مالک بنا ہے، آج وہ بہت بڑا عالم بنا ہے، شیخ الحدیث بنا ہے مدرسے کا یا خانقاہ کا۔ تو پیچھے جو محنت ہے آپ وہ محنت کریں، آپ بھی اسی طرح انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، بہت شکریہ۔